السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ویڈیوگرافی ہو رہی ہے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن اور حدیث میں وہ چیز آتی ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی، اس وقت ویڈیو نہیں تھی۔ اب تصویر کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تصویر کے بارے میں انسان کو چار چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ تصویر، علماء نے تمام دلائل کو جمع کر کے تصویر کی چار قسمیں بنائی ہیں۔ تصویر، ذی روح کی تصویر، ہو بہو اور مکمل۔ اگر ذی روح کی تصویر ہو بہو ہو، مکمل ہو تو یہ جائز نہیں۔ اگر تصویر ذی روح کی ہے، ہو بہو نہیں، مکمل نہیں، مسح شدہ اسٹیچوز جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا قطعت العنق فلا صورت له، جب گردن اتار دو تو تصویر ہی رہتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لانے لگے تو دروازے پہ کپڑا لٹکایا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں پرندے بنے ہوئے تھے، آپ گھر داخل میں ہوئے، اسی کو چیر کر اسی کے تکیے بنائے گئے جس کے ساتھ اللہ کے رسول ٹیک لگایا کرتے تھے۔ تو یہ شکل جائز ہے۔ تصویر کی تیسری قسم جو غیر ذی روح کی تصویر ہے، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، ایک اور چیز ہے، لیکن اگر اس میں تقدس پایا جائے تو بھی جائز نہیں۔ صلیب، کسی بزرگ کی ٹوپی، کھوٹی، پگڑی، انگوٹھی، جوتی، تقدس پایا جائے تو جائز نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے كان اذا راى في بيته تصاليب قطع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صلیب کا نشان دیکھتے اس کو کاٹ دیا کرتے تھے، ختم کر دیا کرتے تھے۔ اور اگر تصویر غیر ذی روح کی ہو، جس میں روح نہیں ہے اور تقدس کے لیے نہیں ہے، تو وہ بنانا جائز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے فاصنع الشجر وما لا روح لها، تم درختوں کی تصویر بنا لو اور جس میں روح نہیں۔ آج سینری ہم گھر میں لگاتے ہیں، اس لیے جائز ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب پہلی قسم ناجائز ہے تو پھر کیوں تصویریں بنائی جاتی ہیں، ویڈیوز کیوں بنائی جاتی ہیں؟ الضرورات تبیح المحظورات، الضرورات تقدر بقدرها، شرعی ضرورتیں بہت ساری چیزوں میں نرمی پیدا کر دیتی ہیں۔ حج عمرے پہ جانا ہے، تصویر ضروری ہے۔ آپ نے کسی چور ڈاکو کو پکڑنا ہے، اس کی تصویریں آویزہ کرنا پڑے گا۔ آپ نے ایکسپریمنٹ کرنے ہیں میڈیکل میں، آپ کو پکچرز لینی پڑے گی۔ وہ چیز جس سے انسان کا دین محفوظ ہو، اس کو اختیار ضرورت کے لیے کیا گیا ہے، اور علماء نے اس کو ضرورت ہی کہا ہے۔ آج اسلام.com کھولیں، اسلام کے مخالف باتیں ہیں، جب تک نکھرا دین پہچانے کے لیے کوئی نہیں رہا بیٹھے گا، کام نہیں بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کا ایک ورق دیکھا، اس سے میں آئے، فرمایا متحرکون انتم بابن الخطاء، قرآن کے آنے کے بعد بھی تورات کا وقت، اگرچہ اس حدیث میں مقال ہے، علماء نے مقال کی ہے، لیکن ایک وقت آیا جب عبرانی اور سریانی بولنے والے آئے اور ٹرانسلیشن کرنے والا عربی میں ٹرانسلیٹ کرتا تھا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تعلم کتاب الیہود فانی لا آمنهم علی کتابنا، عبرانی اور سریانی یہ یہودیوں کی کتاب سیکھو، کیونکہ مجھے کچھ پتہ نہیں اس کلام الہی کی بات کو آگے کنورٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ نتیجہ زید بن ثابت نے فرماتے ہیں فتعلمتها في 15 يوما، میں نے 15 دنوں میں اس میں یاد کر لیا۔ تو اسلام کی نکھری شکل دکھانے کے لیے اس کو علماء نے ضرورت کے طور پہ لیا ہے۔ اس میں بھی اتنی کھلی نہیں کہ آپ وہاں جائیں تو وہاں ایک سنیپ بنا لیں کہ میں وہاں آیا تھا، اور شادیوں پہ اور بیاہ پہ اس طرح کر لیں۔ علماء نے اس میں احتیاط برتی ہے۔ اللہ رب العزت میں دین کی بصیرت عطا فرمائے۔